اخوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ اسلام میں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ بحیثیت مسلمان ہمارا دینی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان ایک پائیدار اور مستحکم رشتہ قائم کیا، جسے قرآن کریم نے رشتہ اخوت اسلامی کا نام دیا ہے۔ اس رشتے کی عظمت و فضیلت، افادیت اور اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کی کئی آیات مقدسہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا۔ اس عظیم رشتے کی بنیاد اسلام اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے اور اخوت اسلامی کے رشتے کی موجودگی میں رنگ و نسل، زبان، قومیت اور علاقوں کی بنیاد پر بننے والے باقی تمام رشتوں کی حیثیت ثانوی بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد ارشادات میں اخوت اسلامی کی اہمیت، افادیت اور عظمت کو اجاگر اور واضح کیا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مسلمان بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ نہ ان کے گھر بار تھے اور نہ ہی دوسری ضروریات زندگی کا کوئی انتظام تھا۔ اس موقع پر اللہ کے پیارے رسول حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان عقد مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا اور ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا دینی اور اسلامی بھائی بنایا۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنے والے مہاجرین صحابہ کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کو اپنی ہر چیز میں برابر کا حصہ دار بنا دیا۔ جس صحابی کے پاس 2 مکان تھے اس نے ایک مکان اپنے دوسرے مہاجر بھائی کو دے دیا، جس کے پاس 10 بکریاں تھیں اس نے 5 بکریاں اپنے اسلامی مہاجر بھائی کو دے دیں۔ اسی طرح دوسری املاک، باغات، زمینیں وغیرہ کو بھی تقسیم کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس باہمی تعلق کو کہیں بھائی کہہ کر بیان فرمایا تو کہیں اسے جسم واحد قرار دیا اور کہیں اسے مضبوط دیوار کی مانند قرار دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اسلامی کے آداب اور احترام کے حوالے سے اپنے فرمان میں اخوت اسلامی کے رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ اگر صاحبان ایمان ان اصولوں پر چلنے لگیں تو ان کے درمیان کبھی جھگڑے اور فتنہ و فساد برپا نہ ہوں۔ کسی بھی مسلمان کے حوالے سے برا گمان قائم کرنا خلاف شرع ہے۔ ہمیشہ دوسرے کے متعلق اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جسے ہم برا سمجھ رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہو۔ حدیث میں ذہن کی صفائی پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان کے بارے میں اپنا ذہن صاف رکھو۔ اسی طرح کسی سے خواہ مخواہ بغض، کینہ اور عداوت و دشمنی نہیں رکھنی چاہیے بلکہ مسلمانوں کو سب کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اخوت و بھائی چارہ مسلمانوں کے درمیان وہ عظیم رشتہ ہے جس کی بدولت مسلمان جہاں کہیں بھی بستے ہوں وہ اپنے آپ کو ایک معاشرے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اخوت و بھائی چارہ سے مسلمان ایک دوسرے کی مدد اور خدمت کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جس سے معاشرتی زندگی کو استحکام ملتا ہے اور معاشرے میں ایک اچھی اور عمدہ فضا قائم ہوتی ہے اور نیکیوں کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اخوت و بھائی چارے سے مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی پیدا ہوتی ہے، جس سے مسلمانوں کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کی یہ قوت دیکھ کر کفار کے دلوں پر رعب و دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ اخوت و بھائی چارے کی بنیاد پر جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مالی مدد کرتا ہے تو اسلامی معاشرے میں مالی استحکام پیدا ہوتا ہے اور معاشرے میں امن و سکون اور جذبہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی